ہم ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 28 جولائی کو گوادر میں ایک قومی اجتماع بلوچ راجی مچھی کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچ راجی مچھی ایک پرامن سیاسی عمل ہے جو بلوچ نسل کشی، بلوچستان کے قومی وسائل کی جھوٹمار اور بلوچستان میں ہر قسم کی انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک کا حصہ ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی شروع دن سے ایک پرامن سیاسی تنظیم رہی ہے۔ لانگ مارچ سے لے کر ہمارے تمام سیاسی عمل انتہائی پرامن اور نظم و ضبط کے تحت رہے ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے سے پورے بلوچستان میں ایک راجی مچھی کی تیاریاں انتہائی منظم طریقے سے جاری ہیں، اور اس دوران بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا گیا جو آئین و قانون کے خلاف ہو۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے ریاست پاکستان نے اپنی پوری طاقت بلوچ راجی مچھی کو روکنے کے لیے لگا دی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بلوچ راجی مچھی کے خلاف استعمال ہونے والے ریاستی طاقت اور بربریت کے تفصیلات شیئر کروں گی۔ گزدار میں ہمارے کارکنان وال چاکنگ اور پمپلیٹ تقسیم کر رہے تھے۔ اس دوران ایف سی نے ہمارے خواتین کارکنوں کو پہلے دھمکایا، ہراساں کیا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے خواتین ایف سی کے غیر قانونی حراست میں تھیں، پھر شدید عوامی رد عمل کے سامنے بے بس ہو کر انہیں رہا کیا گیا۔ گوادر خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ہماری خاتون کارکن کو ہراساں کرنے کے بعد ان کے گھر سے ان کے کزن کو گرفتار کیا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کے موبائل فون چھین لیے گئے۔ راجی مچھی کی تیاریوں کے دوران ہمارے رہنماؤں کی نگرانی کرنے کے لیے خفیہ اداروں کے اہلکار ہر وقت پیچھا کر کے انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ پسنی میں ہمارے خواتین کارکنان کو ہراساں کرنے کے لیے خفیہ اداروں کے اہلکاران کی نگرانی کر رہے تھے۔ کولو آرمی کے افسران نے ہمارے کارکنان کے گھروں کو فون کیے اور انہیں دھمکیاں دی اور ہراساں کیا، اور کولو کے وہ تمام ورکر اور پرامن سیاسی ورکر جو راجی مچھی میں آنا چاہتے تھے ان کے نام ہر چیک پوسٹ میں دیے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی کولو شہر سے اس دوران راجی مچھی میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تو انہیں گرفتار کیا جائے۔ کلات میں ہمارے دوستوں کو چندہ کرنے سے روکا گیا اور متعدد ساتھیوں پر FIR درج کیے گئے۔ تربت میں ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا۔ ہب چوکی ہمارے کارکنان کو کارنر میٹنگز اور دیگر تیاریوں کے دوران خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ہراساں کیا، اور آج ان میں سے خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگوں پر ان کو ہراساں کیا گیا اور ان میں سے سیاسی ورکران پر FIR بھی درج کیے گئے۔ کراچی میں کل رات ہمارے 3 کارکنان کو وال چاکنگ کے دوران جبری گمشدہ کیا گیا اور ہمارے ایک دوست کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور ان کو بھی جبری گمشدہ کیا گیا۔ کوئٹہ 2-3 دن سے مسلسل مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ متعدد لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ آواران آج بلوچ راجی مچھی کے لیے چندہ کرنے والے 13 خواتین کارکنان کو FCC نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ واشوق میں جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے سیاسی کارکنان، ان کو بھی واشوق کے DC نے گرفتار کیا ہے اور ان پر الگ نامے پہ دستخط لیے گئے ہیں کہ اگر وہ راجی مچھی میں شرکت کریں گے تو ان کو آگے جا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گوادر اور تربت کے تمام دکانداروں کو دھمکیاں دی گئی ہے کہ راجی مچھی کی تیاریوں کے حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کوئی سامان فراہم نہ کیا جائے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹروں کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس پیغام کو ریاست تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو چلانا ذمہ دار، لائق اور قابل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جس کی متعدد مثالیں دنیا کی کامیاب ریاستوں کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن اس ریاست کو یا تو انتہائی درجے کے نااہل اور جاہل لوگ چلا رہے ہیں یا پھر دانستہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایک ریاست کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اس طرح تو ایک ہوٹل کو بھی نہیں چلایا جا سکتا جس طرح یہ لوگ ایک ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مکمل مثال آج بلوچ راجی مچھی کی تیاریوں کے دوران ریاستی طاقت کے استعمال سے لے کر سکتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے اور بلوچ راجی مچھی ایک پرامن سیاسی اجتماع ہے جس کی اجازت خود اس ریاست کا آئین اور قانون فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان جیسے جنگ زدہ خطے میں ایک ذمہ دار ریاست کے حکمرانوں کی صلاحیت اور قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کو نہ صرف
اجازت دیتے ہیں بلکہ انہیں تحفظ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ریاست یہاں بلوچستان جیسے مکمل جنگ زدہ خطے میں بھی پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ریاست اور اس کے حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید ہم طاقت کا استعمال کر کے لوگوں میں خوف پیدا کریں گے اور اس سے بلوچ عوام خوفزدہ ہوگی، لیکن یہ لوگ نہ تاریخ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، اور نہ ہی آج تک یہ لوگ بلوچوں کا مزاج اور نفسیات سمجھ سکتے ہیں۔ خوفزدہ ہو جاتی تو توتک میں 300 لوگوں کو اجتماعی قبروں میں ڈالنے سے بلوچ خوفزدہ ہو جاتے۔ آپ نے بلوچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نوجوانوں کی لاشوں کو بے رحمانہ انداز میں مسخ کیا، لیکن بلوچ عوام کو تو چھوڑے ان کے گھر والے بھی خوفزدہ نہیں ہوئے، اس کے برعکس ان میں نفرت اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ آپ نے ہزاروں سیاسی کارکنان اور عام بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا۔ کیا اس سے کوئی بلوچ خوفزدہ ہوا؟ کیا کوئی بلوچ خاموش ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی نفرت نے مزید شدت اختیار کی ہے۔ ان 70 سالوں میں ہر ایک بلوچ کے خلاف آپ نے طاقت کا استعمال کیا۔ وہ بلوچ دوبارہ کبھی خاموش نہیں رہا اور آگے بھی نہیں رہے گا۔ معلوم ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہیں۔ ہم آج تک اپنے بچوں کو 500 سال قبل کے بلوچ ہیروز امل جین، میر کمبر، بالاچ بیرگر کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ ہماری تربیت اور پرورش ہماری تاریخ اور ہماری ماضی کا اہم کردار ہے، جبکہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی بچگانہ عمل سر انجام دے رہے ہو، یہ تمام عمل آپ کے خلاف اپنے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ تشدد اور طاقت کے استعمال سے بلوچوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلوچ زیادہ منظم اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ بلوچوں میں آپ کے خلاف نفرت مزید بڑھ چکی ہے۔ بلوچ راجی مچی کے لیے جن علاقوں میں ریاست نے طاقت کا استعمال کیا اور کر رہی ہے، ان علاقوں میں ہمیں عوامی جذبہ و جوش زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہی علاقوں کے نوجوان اور عوام زیادہ سے زیادہ رابطہ کر رہے ہیں۔ ریاست BYC کے کارکنان اور ہمدردوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جتنی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، BYC کے کارکنان زیادہ پرجوش انداز میں اور منظم طریقوں سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ شاید ریاست سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ پنجاب کی سیاسی پارٹیوں کو طاقت اور تشدد کے استعمال سے خوفزدہ کر سکتی ہے، انہیں روک سکتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہم آپ کی یادداشت کے لیے بتاتے چلے کہ یہ بلوچستان ہے، پنجاب نہیں ہے۔ یہاں طاقت اور تشدد کے استعمال سے لوگوں کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، انہیں دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری روایات ہی نہیں ہے کہ ہم طاقت کے سامنے دب جائیں یا اپنا سر نیچا رکھیں۔ ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے۔ یہی ہماری کلچر ہے اور یہی ہماری سیاسی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ ابھی آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اپنی بچگانہ حرکتوں کو چھوڑ کر ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیں گے یا اسی طرح اپنے بچگانہ اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کو برقرار رکھیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمیں دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم دونوں صورتوں میں اچھے سے چل سکتے ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ عوام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بلوچ راجی مچی کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مدد و تعاون کر رہے ہیں، اب سے بھی زیادہ کریں اور اب آپ پر راجی مچی کی کامیابیوں کے لیے ذمہ داریاں دگنا بڑھ گئی ہیں۔ جس طرح سے ریاست ٹرانسپورٹ والوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، آپ ریاست کے اس عمل کے خلاف احتجاجاً اپنے پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹرز کو راجی مچی کے لیے لے کر آئیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم طاقت اور دھمکیوں سے دبنے والی قوم نہیں ہے۔ جس طرح ریاست باورچیوں اور راشن والوں کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ راجی مچی کے لیے کھانا نہ بنائیں، تو بلوچ قوم اب اس دھمکیوں کے خلاف احتجاجاً راجی مچی کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آئیں۔ بلوچ باورچی کھانا بنائیں، مہمانوں کی خدمت کریں اور پوری بلوچ قوم رضاکارانہ بنیادوں پر راشن فراہم کریں۔ اس کے علاوہ ہر ایک عمل کے خلاف بلوچ قوم اپنے آپ کو پوری طرح ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھے، کیونکہ اب یہ راجی مچی ایک سیاسی عمل سے زیادہ ہماری قومی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اب بلوچ اور بلوچیت کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب بلوچوں کے دشمنوں کے غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اب بھرپور عوامی طاقت، قوت اور جوش و خروش سے
पूरी बलोच कौम बलोच राजी मुच्ची में शिरकत करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हम रियासत को खिताब करते हुए कहते हैं कि बलोच राजी मुच्ची हर सूरत में होगा और गवादर में ही होगा। इसके लिए चाहिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें या राजी मुच्ची होकर ही रहेगी। अलबत्ता अगर आपने इसी तरह ताकत का इस्तेमाल जारी रखा तो इस सूरत में हम पूरे बलूचिस्तान में तमाम मेन शाहराहों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करेंगे और अहम सरकारी दफातर के सामने अवामी ताकत के साथ धरना देंगे। अगर रियासत पुरअमन तरीके से बलोच राजी मुच्ची को होने नहीं देगी तो हम बलोच यकजहती कमेटी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे राजी मुच्ची के दौरान एक भी गमला नहीं टूटेगा। मुकम्मल पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर रियासत ने बलोच राजी मुच्ची के सामने रुकावटें डालने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल किया और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की तो इस सूरत में हम अवाम को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत पर आएगी। शुक्रिया।